جادوگروں کے طریقے ہیں. کسی کو نظر لگ جائے وہ سورت فاتحہ پڑھ کے اس پہ دم کر دے، قرآن حکیم کی آیات پڑھ دے. ایک آدمی ہمارے ساتھ کام کرتا ہے، وہ چغل خور ہے اور وہ ہمارا امام مسجد بھی ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. چغل خوری گناہ ہے، چغل خوری گناہ ہے، کفر اور شرک نہیں ہے. نماز فاسق فاجر کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے، لیکن بدعتی اور مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ہمارے آفس میں لوگ ظہر کے وضو کے وقت وضو کرنے والوں کو سلام کرنے سے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں وضو کے وقت سلام نہیں کیا جاتا، سلام کرے تو کوئی جواب نہ دے. حدیث میں جو آتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے بیٹھے اور کسی نے سلام کیا اور آپ نے جواب نہیں دیا، وضو کا ہمارے علم میں نہیں. جس کمرے میں دیوی دیوتا کے فوٹو لگے ہوں وہاں مسلمان کا رہنا جائز ہے یا نہیں؟ کفار اگر ساتھ رہتے ہیں تو اس کو اس کی دعوت دے، تبلیغ کرے، اس کو توحید کی بات بتائے، ٹھیک ہے. اور اگر اس سے علیحدگی ہو سکتی ہے تو زیادہ بہتر ہے. لیکن کیا خیال ہے جس کمرے میں لال شہباز کلندر کا لگا ہو وہاں تو ٹھیک طریقے سے رہ سکتے ہیں نا، بارڈر پار والوں کا لگا ہوا تو نہیں رہ سکتے، اور اپنے ساوے چولے والے سجائے میں ہوں. یا شیخ اگر پاک و ہند کے قرآن و سنت کے داعی کو اس ملک کی باغ دوڑ دے دی جائے تو ملک میں کیا حال ہوگا؟ اس ملک کا وہی حال ہوگا جو محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ نے اس ملک میں توحید کی دعوت دی. محمد بن سعود رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ملے اور دعوت توحید دی. آج یہ ملک آپ کے سامنے ہے، پوری دنیا سے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ اس کی باغ دوڑ کس کے ہاتھ میں تھی؟ اہل توحید کے ہاتھ میں. نہ وہ دیوی کو پوجنے والے تھے، نہ وہ داتا کو پوجنے والے تھے، وہ اللہ کو پوجنے والے. ملک عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اس دھرتی کو ایک مرتبہ پھر قبر پرستی سے، کفر اور شرک سے پاک کیا، اور آج یہ دھرتی دنیا کی وہ اکیلی دھرتی ہے جہاں پر پورا سعودیہ پھر لو، نہ کوڑے شاہ، نہ کھوتے شاہ، نہ بٹیرے شاہ، نہ تیتر شاہ، نہ کاما والی سرکار، نہ پیر ایٹ شاہ، نہ پیر چوپ شاہ. یہاں پوجا ہوتی ہے تو عرش والے کی، طریقہ چلتا ہے تو مدینے والے کا. اگر کسی بھی دھرتی کا انتظام اہل توحید کے ہاتھ میں آ جائے وہ سب سے پہلے مندروں کو صاف کریں گے اور مندروں کی طرح بنے ہوئے اسلامی مندروں کو بھی صاف کریں گے. وہاں غیر اللہ کے لیے پوجا کی اور سجدے کی کوئی جگہ نہ ہوگی. ایک بھائی کے دوست کا انتقال ہو گیا ہے، دعا کیجئے. وہ مواحد تھے تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما کر جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہم نے انڈیا میں دیکھا ہے اکثر لوگ مکان بناتے ہیں تو مکان میں آنے سے پہلے وہ بکرے وغیرہ ذبح کرتے ہیں. مکان میں آئیے، خیر کی اللہ سے دعا کیجئے اور وہاں پر بیٹھ جائیے. یہ اعمال کے مولویوں کو بلا کر وہاں قرآن خوانی کروانا اور پڑھوانا ہمارے علم کے مطابق کسی حدیث میں ہمیں نہیں نظر آتے. مجھے ایک دوست نے کہا آپ 4 اماموں میں سے کس امام کے پیچھے چلتے ہیں؟ میں نے کہا میں مسلمان ہوں اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیچھے چلتا ہوں. انہوں نے کہا یہ صحیح نہیں ہے، آپ کو ضرور حنبلی، شافعی وغیرہ مسلک اپنانے ہو. آپ ان کو جواب میں کہیے میں اس امام کے پیچھے چلتا ہوں جس کے پیچھے ابو بکر چلے، عمر چلے، عثمان چلے، علی چلے. جو ان کے امام تھے وہ میرے امام. اگر وہ اس کو امام پکڑ کے دنیا کے اعلیٰ ترین مسلمان بن گئے تو میں اس کو امام پکڑ کے اعلیٰ مسلمان کیوں نہیں بن سکتا؟ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ، اور صرف یہی نہیں باقی سارے ائمہ یہ اللہ کے نبی کے گلشن کے پھول ہیں. ابو حنیفہ سے حدیث رسول مل جائے تو لے لو، مالک سے مل جائے تو لے لو، احمد ابن حنبل سے مل جائے تو لے لو، شافعی سے مل جائے تو لے لو. ماننی کس کی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. مل جائے جس سے مرضی مل جائے. اطاعت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے. حدیث رسول امام مالک سے مل جائے، شافعی سے مل جائے، احمد ابن حنبل سے مل جائے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. ایک انسان کے گھر والے قبر پرست ہیں اور وہ مواحد ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ان کو اللہ کی توحید کی دعوت دیں اور اللہ سے پھر سوال بھی کریں، اللہ سے دعائیں بھی کریں، اللہ میرے ماں باپ کو توحید والا بنا دے. ہم لوگ اپنی کمپنی میں چھوٹی سی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں جس کے باہر گٹر وغیرہ کا پانی ہے. اگر وہ آپ کو یقین ہے کہ یہ پانی گٹر کا پانی ہے اور غلادت ہے تو وہاں سے ہو کر آتے ہیں تو اس کے لیے کوئی اور راستہ اپنائیں. طہارت پاکی ضروری ہے نماز کے لیے. ایک گاؤں میں ایک مولوی صاحب تھے، اس نے پوری زندگی تعویذ بنا بنا کر بچوں عورتوں کو بیچا کرتے تھے. لوگوں کا کہنا تھا جب مرا تو اس کی
آنکھیں کھلی تھی دفن کرتے وقت وہ ہنس رہے تھے. بڑے ظالم ہو, زندے کو ہی دفنا دیا یار. ایسے گستاخ تم جیسے کہاں ملیں گے ہمیں, جو زندہ پیر کو دفنا دیتے ہو. جس کی آنکھیں کھلی ہو اس کو کوئی دفنایا, جو بول رہا ہو ہنس رہا ہو, آپ کے اوپر تو 302 کا مقدمہ کرنا چاہیے کہ زندہ کو مار دیا. کہتے ہیں کیا ایسے لوگ اولیاء اللہ ہو سکتے ہیں؟ یہ شیطان کے اولیاء ہیں, یہ اللہ کے اولیاء نہیں ہیں, یہ شیطان کے اولیاء ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے ہمارے بزرگ مرتے نہیں ہیں, کوئی بھی نہیں مرتا, بس یہ پردہ فرما لیتے ہیں. ہاں بس اس چادر سے اٹھے اس چادر میں چلے گئے, مرنے کے بعد بھی انگوٹھا پکڑتے ہیں, ہاتھ پکڑتے ہیں, چونٹیاں کاٹتے ہیں, ہنستے ہیں, کھلکھلاتے ہیں, بیویوں کو مٹھائیاں دیتے ہیں. یہ عقیدے اہل ایمان کے عقیدے نہیں ہیں. اللہ ہمیں قرآن و حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.